اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ علماء دین نے اسلام کو ہتھیار بنانے والوں کو بدترین گناہ گار قرار دے دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی اسلامی اقدار کو فروغ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام کے پیش نظر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملک میں پیغام پاکستان کی روشنی میں اتحاد، رواداری اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ ضابطہ اخلاق پیش کر دیا گیا ہے۔ پیغام پاکستان قرآن پاک کے احکامات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے آئین کے مطابق متفقہ دستاویزات ہے جو 16 جنوری 2018 کو منظور ہوئی۔ یہ دستاویز پاکستان کے ریاستی اداروں، یونیورسٹیز اور مکاتب فکر کے تعاون سے تیار کی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی صدیق۔ میں پاکستان کے حوالے سے ایک دستاویز 16 جنوری 2018 کو منظور کی گئی تھی، جس پر جو تمام مکاتب فکر کے جو مدارس تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، ان سب کے اوپر دستخط انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 1800 تھی۔ اور یہ ان میں سے واضح طور پر یہ فتوے جاری کیے گئے تھے کہ پاکستان کا آئین بنیادی حقوق یعنی کہ سماجی اقتصادی انصاف، قانون کی نظر میں مساوی سیاسی انصاف، آزادی اظہار، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی ضمانت دیتا ہے، اور حکومت، فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا، ان کے خلاف کارروائی کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافی، بغاوت کے مترادف اور اسلامی احکام و شریعت کے مطابق حرام ہے۔ اور تمام علماء اکرام مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کا اعلان کرتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ خودکش بمباری شریعت کی روشنی میں حرام ہے، اور ریاستی اداروں پر زور دیا تھا کہ وہ ایسے گروہوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے طلبہ و تعلیم کی جو تربیت ہے، اگر کوئی ادارہ تسلیت پسندی، نفرت، انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہوتا ہے تو ریاست کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور ہر مسالک اور مکاتب فکر کو تبلیغ کی آزادی حاصل ہے، تاہم کسی فرد، مسالک یا ادارے کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی ممانعت ہے، اور کوئی عالم دین کسی شخص کو غیر مومن قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اور پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے فروغ، تربیتی سرگرمیوں اور دنیا کے دیگر ممالک میں کسی مذموم کارروائی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور انسانی اقدار اور اسلامی قوت پر مبنی اسلامی اداروں کا قیام وقت کی ضرورت قرار دیا گیا تھا۔ اقلیتی برادریوں کو بھی مسلمانوں کی طرح حقوق حاصل ہیں اور انہیں اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق عبادت کی بھی آزادی حاصل ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر، ٹی وی چینلز کے استعمال کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی اور قانونی طور پر ان کی ممانعت کی جائے، اور تمام مخاطب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے متفقہ رائے کے مطابق دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج بھی قرار دیا تھا۔ اور آج جو باقی حالات و واقعات ہیں، جو ملک میں اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ایسے میں پیغام پاکستان کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ جی، معروف مذہبی اسکالر مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ واضح طور پر فتویٰ بھی دیا گیا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور پیغام پاکستان کی جو ایک مزید اس میں جو منظور کیا گیا 16 جنوری 2018 کو، اس میں کس طرح کے جو ہے پیغامات دیے گئے ہیں وہ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام پاکستان ہے، یہ پاکستان کا وہ عظیم بیانیہ اور وہ عظیم نیریٹو ہے جو کہ ایک فتوے کی صورت میں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں نشر ہوا، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس میں 2000 تو اس وقت فگر تھی جس وقت اس کو شائع کیا گیا، مگر آج 10,000 لوگوں نے جن میں علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ملک بھر کے جن کا تعلق تمام مسالک اور مکتبہ فکر سے ہے، ان کے جید علماء کرام نے اس پر دستخط کیے، اور ہمارے بھی دستخط موجود ہیں۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ریاست، یہ ہماری افواج، یہ ہمارے سیکورٹی ادارے، یہ ہمارے ہیں جو ہمارا تحفظ کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی مسلح جدوجہد جس میں مطلب کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کو مار دو تو جنت میں جانا ہے، یہ کر دو تو یہ کرنا ہے، یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے
حوالے سے یہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا، فتویٰ بنایا گیا، آج الحمدللہ پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام ایک بڑا پیسفل دین ہے، اسلام ایک بڑا سلامتی کا دین ہے جو ہمیں امن کی، محبت کی، رواداری کی بات کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کی بالکل جان کو بچایا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جس میں دہشت وحشت کو پھیلایا جاتا ہے، اور آج اس سے بچانے کے لیے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام پاکستان کا یہ بیانیہ دیا گیا ہے اور پیغام پاکستان کا جو فتویٰ دیا گیا ہے، اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنا رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ بالکل مولانا صاحب، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، مذہبی ہم آہنگی کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا۔ ڈی جی IRI ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے پیغام پاکستان جو دستاویزات منظور کی گئی 16 جنوری 2018 کو، آج کتنا ضروری ہے کہ اس پیغام کو پورے ملک میں پھیلایا جائے؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ پیغام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ پرستی کے حوالے سے قومی بیانیہ ہے۔ یہ ایک پرو ایکٹیو قومی بیانیہ ہے، یعنی اس پرو ایکٹیو قومی بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کی فکر کا توڑ بھی کرتے ہیں جی، لیکن آگے بڑھنے کا راستہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس قومی بیانیے کو جس کی یعنی پاکستان کے اندر تمام مسلم ریلیجس لیڈرشپ نے تائید کی ہے، یہ وہ قومی بیانیہ اور فتویٰ ہے جس کی کئی اسلامی ملکوں کے گرینڈ مفتیز نے تائید کی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں، اور اس پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے قومی بیانیہ پیغام پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ 2018 سے 2019 تک پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو کمی واقع ہوئی تھی اس میں پیغام پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا۔ اس کے ذریعے سے فکری انتشار ختم کرنے میں مدد ملی، اس کے ذریعے سے دہشت گردوں کی فکر کو شکست دینے میں مدد ملی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کی تمام صورتوں کا جو فکری محاکمہ ہے وہ پیغام پاکستان کے ذریعے سے کیا جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی جو ہے وہ نہ اسلامی ہے، نہ قانونی ہے اور نہ آئینی ہے، اور یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ فتویٰ موجود ہے اور اس فتوے کو سپورٹ کیا ہے قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو ہم ان لوگوں کو یہ بتائیں جو دہشت گردی کی فکر رکھتے ہیں کہ پیغام پاکستان کیا ہے اور کس طرح وہ ان کی فکر میں اگر کوئی انتشار پیدا ہو گیا تو اس کی اصلاح کرے، اور دوسرا ہمیں عام عوام الناس کو بتانے کی ضرورت ہے جو بعض کا ذاتی مفادات کی بنا پر، سیاسی مفادات کی بنا پر یہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو پاکستانی ہونے کے باوجود، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ محب وطن بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انتشار کی بات کرتے ہیں اور جو ہمارا قومی موقف ہے اس کے مخالف چلتے ہیں اپنے گروہی، سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے میڈیا پرسنز، ہمارے اینکر پرسن، ویلاگرز، یہ سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری سب کی مشترکہ جنگ ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے جس میں اسلحہ
جو ہے وہ ویپنز نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کا اسلحہ بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ ہم جب اپنے ملک کا بیانیہ آگے بڑھائیں گے تو ہم یہ جنگ جیتیں گے، اور اگر ہم دشمن کے بیانیے کو پھیلائیں گے تو پھر ہمارے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدیق نے ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی۔